السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے اس برستے موسم میں ایک رمجھم کرتا ناول جس کا نام ہے میں تمہارا ساون ہوں۔ اور آج کا ناول بہت زیادہ خوبصورت، رومانٹک، فیملی بیسڈ، کزن میرج بیسڈ، جوائنٹ فیملی بیسڈ ایک فل آن دھماکہ ناول ہے۔ اس کی سٹوری اتنی پیاری، اتنی ایموشنل، اتنی خوبصورت ہے نا کہ بس مجھے تو یہ ناول بہت بہت پسند ہے۔ مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ ناول بہت اچھا لگے گا۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں میں تمہارا ساون ہوں ایپیسوڈ نمبر 1۔ اور کھلی کھڑکی سے فٹ پاتھ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ قطرہ قطرہ برستی بارش میں فٹ پاتھ کا وہ حصہ جو نگاہوں کی زد میں تھا بھیگ رہا تھا۔ اس کے کنارے استادہ صنوبر کے سبز پتے بارش کی تال پر محو رقص تھے۔ یوں لگتا تھا ان کا زرمدی رنگ بارش میں گھل گھل کر سرخ فٹ پاتھ پر بکھر رہا ہو۔ لندن کی قدیم عمارتوں کے عقب سے جھانکتے کلیسا کے خد و خال بارش اور بادلوں میں گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ ہوا محو شرارت تھی اور صنوبر کے سبز پتے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ یہ لندن کی ایک ابر آلود شام تھی۔ دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ حماد آیا تھا۔ اس نے اپنا رین کوٹ اتار کر کھنٹی پر لٹکا دیا اور اپنے لیے کافی بنانے کچن میں جا گھسا۔ اور میں اکثر سوچا کرتا تھا، زندگی میں وہ کون سا مقام ہوتا ہے جب انسان سب کچھ پا کر بھی خود کو خالی خالی سا محسوس کرتا ہے۔ اس نے یخ و تلخ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا تھا۔ اس یخ کافی نے اس کے ہونٹ جلا دیے تھے۔ مقام حیرت، کبھی ٹھنڈ بھی یوں جلاتی ہے؟ اس نے بے خیالی میں دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ہونٹ رگڑ کر سرخ کر ڈالے۔ آج آسمان مجھ سے کتنا قریب ہے اور میں آسمان سے کتنا دور۔ پاؤں دھرتا ہوں تو پھسل سا جاتا ہوں۔ شہرت کسی پالتو بلی کی طرح میرے قدموں میں لوٹتی ہے، تو مجھے اس کی چمکتی گھاک اور عیار آنکھوں سے خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے بے دھیانی میں اپنے پاؤں جھٹکے تھے۔ بہت کچھ پا کر میں نے کچھ کھویا تھا، اور یہ کچھ میرے اندر کہیں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا ہے۔ ذرا سوچو، ہزاروں کے مجمع میں جب میری آواز طلسم بکھیر رہی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں نگاہیں بے قراری سے مجھے چھو کر پلٹ رہی ہوتی ہیں، تو ان میں کتنی محبت، کتنی حسرت ہوتی ہے۔ یوں جیسے وہ مجھے پورے کا پورا زیر کرنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی آنکھوں کے بند دریچوں میں چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتی ہوں۔ جانتی ہو، ان محبت و حسرت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید تمہیں، صرف اور صرف تمہیں سوچتا ہوں میں۔ چھوڑو اس کو، گرم کافی انجوائے کرو۔ اس کے ہاتھ میں گرما گرم بھاپ اڑاتا خوشبودار کافی کا مگ آ گیا تھا۔ کل کا تمہارا شو؟ آج ساون کی 3 تاریخ ہے۔ لندن میں ساون؟ ہاؤ فنی! حماد کا جاندار قہقہا بارش کے جل ترنگ میں گھل مل گیا۔ اس کے مغموم ہونٹوں پر ایک طویل عرصے بعد بڑی پیاری سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہاں ساون کے رنگ بہت مختلف ہوا کرتے تھے۔ وہی رنگ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اتر کر ماضی کو جگانے لگے۔ یوں لگتا تھا بارش نہیں برستی، آسمان سے رنگ برستے ہیں۔ سرخ، سبز، بسنتی یا لال، پیار کے، محبتوں اور چاہتوں کے، خلوص و وفا کے رنگ۔ تم نے پاکستان فون کیا تھا؟ وہ چپ ہو گیا اور سرخ فٹ پاتھ پر صنوبر کے سبز پتوں رقص دیکھنے لگا۔ ایک بے جان و بے روح رقص، جیسے بٹن دباؤ تو کرسٹل کی گڑیا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے ایک دائرے میں گھومتی اور پتھرائی آنکھوں سے محو تماشا افراد کو تکا کرتی تھی۔ زرغام صہیب کو وہ محو دعا لگتی، اور وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں منجمد پتھرائے ہوئے آنسو دیکھا کرتا تھا۔ ساون کی بنیاد میں کس کے آنسو ہیں؟ صدیوں پہلے شاید کوئی صدیوں بیٹھ کے رویا تھا۔ کھلی کھڑکی کے نم پٹ پر گال ٹکائے وہ کب سے مانند بت استادہ تھی۔ اس کی نگاہوں کے عین سامنے مخملی گھاس پر بارش کے قطرے پھسل رہے تھے۔ سرسبز درخت دیوانہ وار جھومتے ہوئے مہینوں کی کثافت دھو رہے تھے۔ دیوار کے سہارے ٹکی سرخ اور سفید پھولوں کی بیل نے وارفتگی سے جھوم کر سبز گھاس پر پھولوں کی چادر سی اڑھا دی تھی۔ دور آسمان کی گود پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ سے بھر گئی تھی۔ سب کچھ تو وہی تھا،
بارش کی جل ترنگ، ہوا کی تال، پتوں کا رقص، کچے انگوروں کی سبز خوشبو، فضا میں گھلی ملی لیمبو اور جامن کی مہک، فالسے سے بھرا پیڑ اور گلاب کے پھول۔ یہ ساون کی مہکتی ہوئی خوش رنگ صبح تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے منظر بن اور بگڑ رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی، آج سے قبل بارش ایک چنچل سہیلی کی طرح لگتی تھی، آنگن میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کلیٹی ڈالتی شوق اور رازدان سہیلی، مگر آج اس میں شہنائی کا کوئی ایک رنگ بھی نہیں تھا۔ ساون اتنا بے رنگ کیوں ہے؟ پہلے تو لگتا تھا فطرت اپنے سارے رنگ برسا رہی ہے، سرخ، نیلے، پیلے، اودے۔ بارش کا پہلا قطرہ دھرتی کے بدن میں اترتا تو من تن کے بھیگے جنگلوں میں مور بن کر ناچتا تھا، آسمان کی گاگر چھلکتی تو گوری کی کوانی آنکھوں میں خواب دیدہ خواب انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگتے تھے۔ پاگل ہوا کی ذرا سی سرگوشی پر ہنسی قلقل کرتے پہاڑی جھرنے کی طرح بہہ نکلتی۔ مگر اب کیا ہوا ہے؟ سب کچھ تو وہی ہے، مگر من تن کے بھیگے جنگلوں کی ہولناک تاریکی میں بہتے سناٹے سے ڈر جاتا ہے۔ آسمان کی گاگر آج بھی چھلک گئی ہے، مگر آنکھوں میں خواب دیدہ سپنے جاگتے ہیں تو سسکنے لگتے ہیں۔ پاگل ہوا اب بھی مائل با شرارت ہے، میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہے، ہنسی من سے پھوٹتی ہے مگر ہونٹوں پر آ کر مردہ ہو جاتی ہے۔ لو، فالسے کا شربت پیو۔ سمیرا اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں گلاس تھما گئی۔ وہ ایک شخص تھا، جب عام تھا تو میرے اندر دل بن کر دھڑکتا تھا، سانسوں کی طرح روا تھا، خون کی جگہ گردش کرتا تھا۔ جب وہ بہت عام سا تھا تو کتنا خاص لگتا تھا، اب خاص ہے تو عام بھی نہیں لگتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ نہیں، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں، اس کو اپنے اندر سے کھینچ نکالنے کی ایک بیچاری سی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے مغموم ہونٹوں پر مجروح سی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ ساون آج ہمیشہ جیسا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پلکیں جھپک کر اپنے سامنے بنتے بگڑتے منظروں کو دیکھا۔ جب وہ ہزاروں کے مجمع میں اپنی آواز کا جادو جگاتا ہوگا، لاکھوں نگاہوں کے حصار میں کبھی اسے میرا خیال بھی آتا ہوگا؟ اس کے ہونٹوں پر جمی ہنسی تڑپ تڑک گئی۔ شاید نہیں، وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ تو ہوا یہ کہ تم نے میری محبت اپنے نغموں میں سمو لی، میرے آنکھوں کے خواب اپنے سروں میں ڈھال لیے، میرے ہونٹوں کی معصوم ہنسی اپنے لفظوں میں پرو لی۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا بچے گا؟ میں اپنا خالی دل، خالی آنکھوں اور خالی ہونٹوں کو لے کر کب تک جی پاؤں گی؟ تم نے مجھے کرسٹل کی وہ گڑیا بنا ڈالا جو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے مسلسل ایک دائرے میں چکراتی اور محو تماشا افراد کو اپنی پتھرائی آنکھوں سے تکا کرتی ہے۔ جگنوں کو وہ محو التجا لگتی۔ کبھی تم بھی اس کی آنکھوں میں منجمد پتھرائے آنسو دیکھ پاؤ گے۔ رات ہم عجیب اداس ہوئے، ٹھہرے نہ بے چین ہوئے، پلک پلک جاگے نہ سوئے، منزل پر پہنچے نہ کھوئے۔ کتنی عجیب اداسی تھی اس خالی پن میں، سارا کچھ تھا اور پھر بھی کچھ نہیں تھا من میں۔ بارش کی چادر ایک تواتر سے آسمان سے زمین تک آ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں پانی تیزی سے جمع ہو رہا تھا، جس میں کئی بچے چھپا چھپ کھیل رہے تھے۔ ارد گرد فروٹ کی ریڑیاں آموں سے لدی ہوئی تھیں۔ آموں کا تازہ، سبز اور پیلا رنگ ماحول میں تازگی سی بھر رہا تھا۔ سامنے سگریٹ کی دکان کے شیڈ کے نیچے دو لڑکیاں کالج یونیفارم میں ملبوس بارش سے بچنے کے لیے آ رکی تھیں۔ گہری سانولی رنگت والے دکاندار کے انداز میں تیزی اور سرخوشی آ گئی تھی۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتا اور دھیرے دھیرے گنگناتا۔ کچھ من چلے سڑک پر گاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ان کی شوخ آوازوں کی بازگشت بارش کے پانی میں گھل مل سی گئی تھی۔ دور مسجد کے سبز مینار پر کسی دور دیش سے آیا پرندہ بارش میں کھو جانے والے راستوں کو ڈھونڈتا ہوا آ نکلا تھا۔ یہ لاہور پر اترتی دوپہر تھی، جو آسمان پر چھانے والے بادلوں میں چھپ گئی تھی۔ وہ کب سے آفس کی گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا چھاجو چھاج برستے مینا شیشے پر پڑتی بوچھاڑ اور سڑک پر ہونے والی چہل پہل دیکھ رہا تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تب ساون یوں نہیں برستا تھا۔ صاحب چائے، اس کے سامنے بھاپ اڑاتا چائے کا کپ تھا۔ تب شاید میں بھی ایسا نہیں تھا۔ زندگی ایک خوش رنگ تتلی کی طرح میرے گرد رقص کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعی خوش رنگ تتلی ہی تو ہے۔ میں تو تب خود کو فاتح عالم سمجھ رہا تھا۔
میری آنکھوں میں وہ چمک لہرائی تھی جو آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم کی آنکھوں میں لہرائی تھی۔ جب زرغام نے وہ گھر چھوڑا تب مجھے لگا میں آدھی دنیا فتح کر چکا ہوں۔ میرے اندر باہر روشنی ہی روشنی، جگمگاہٹیں تھی۔ پر اب میں سوچتا ہوں سکندر اعظم باقی آدھی دنیا کیوں فتح نہیں کر پایا؟ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا، شاید صبح سے برستا آسمان تھکنے لگا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں چائے ٹھنڈی ہو کر بدمزہ ہونے لگی تھی۔ میرے نزدیک محبت ہمیشہ ایک تلاش رہی ہے، ایک مجسمے تلاش جو ہمیشہ میرا ہاتھ تھامے نہ جانے کن بھولی بسری وادیوں میں نہ جانے کس کی تلاش میں سرگردہ رہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ جگنو کے چہرے پر پڑتی پہلی نظر اس تلاش کو مٹا گئی۔ مجھے لگا یہی تو محبت ہے، مجسمے محبت۔ تلاش ختم ہوئی تو ایک پیاس جگ گئی۔ تب میں نے محبت کو اپنے ہاتھوں سے تراشنا چاہا، اور یہ بھول گیا کہ نہ تو تم سنگ ہو اور نہ میں سنگ تراش۔ شاید میں نے تمہیں کرسٹل کی وہ گڑیا سمجھ لیا تھا جو بٹن دباتے ہی ایک مدار میں گھومنے لگتی ہے۔ شاید میں نے خود کو ودادار سمجھ لیا تھا، اور اب میں اپنی فنکار انگلیاں دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں میں نے کتنا غلط سوچا تھا کہ وہ ٹوٹ کر بکھرے گی تو میں سمیٹ لوں گا، مگر اب جانا توڑ دینا کتنا آسان ہے، اور سمیٹنا میری فغار انگلیاں میرے سامنے ہے۔ محبت کی خوبصورت گڑیا ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، اور آذر مراد کو سمیٹنے کا ہنر نہیں آتا۔ مجھے نہیں معلوم اس کہانی کا مرکزی کردار کون ہے۔ یہ کہانی کس کی ہے؟ زرغام کی، جگنو کی، ان دونوں کی، یا میری؟ بھری دوپہر میں آموں کے باغ میں تنہا گھومنا اس کی ہابی تھی۔ چلتی ہوا کی سرسراہٹیں، پرندوں کی بولیاں، اس خاموشی میں شغاف ڈالتی ہوئی سرسبز ٹہنیوں میں چھپے طوطوں کی پکاریں، اور بہتی ندی کا ٹھنڈا پانی جس کے کناروں میں جھکی مخملی گھاس پر بیٹھ کر درختوں میں سے چھن چھن کر آتی سورج کی کرنوں کو تکتے ہوئے گھنٹوں بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا دھوپ اپنے چاند کے سکے پانی کی ٹھنڈی سطح پر بکھیر رہی ہو۔ اس کے کرتے کی جیب میں ہمیشہ نمک مرچ کی پڑیا اور چھوٹا چاقو موجود رہتا تھا۔ اس وقت بھی پانی میں پاؤں لٹکائے وہ کچی کیری کو چاقو کی مدد سے صاف کر رہی تھی، منہ میں پانی سا بھر رہا تھا۔ تبھی دائیں طرف سے ننھا سفید ہرن قلاچے بھرتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے دائیں بازو پر منہ رگڑنے لگا۔ او مائی سویٹ سونو، اس نے ہرن کے گلے میں بازو ہمائل کر کے پیار کیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ پلٹ کر پانی کی طرف آیا، کچھ لمحے ہلتے پانی میں ڈولتے اپنے اور جگنو کے عکس کو دیکھتا رہا، پھر پانی پینے لگا، جبکہ وہ کیری پر نمک مرچ چھڑک کر چٹخارے لینے لگی۔ بٹیا، آپ یہاں ہیں؟ یہ باغ کا راخی تھا، خدا بخش۔ کیوں بابا، کیا دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا ہے ہمارے پیچھے؟ اس نے ننھے سے ہرن کو کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ چھوٹی بی بی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ کون، سمیرا؟ جی، انہوں نے کہا ہے آپ جہاں پر بھی ہوں آپ کو ڈھونڈ کر لاؤں۔ مجھے معلوم تھا جگنو بٹیا یہیں پر ہوں گی، سو سیدھا یہیں چلا آیا۔ خدا بخش کے لہجے میں مشفقانہ سی ٹھنڈک تھی کہ جگنو ہو یا سمیرا اس کی گود میں پل کر ہی بڑی ہوئی تھی۔ بہت چھوٹی تھی وہ، انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے یہاں سیر کرواتا۔ پاؤں چلنے لگی تو اس کی انگلی پکڑ کر یہاں تک آنے لگی۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا، انہیں رنگ برنگی چڑیاں اور طوطے پکڑ کر دیتا۔ جگنو تو اسے بہت زیادہ عزیز تھی کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ان پودوں درختوں کو بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جنہیں خدا بخش نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا۔ ایک عمر لگائی تھی اس نے ان درختوں کی آبیاری میں، اگرچہ اس کی مدد کے لیے 2 اور مالی بھی تھے، مگر خدا بخش کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس نے جگنو کا نام بھی خود ہی رکھا تھا۔ اس کا اصلی نام تو رخشندہ الماس تھا۔ خدا بخش کے منہ پر نہ چڑھتا تو اس نے اس کی جگنو جیسی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے جگنو پکارنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ نام کچھ یوں زبان زدے عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام ہی بھول گئے۔ ایسی کیا افتاد آن پڑی اس پر؟ کہیں پھر سے بڑی امی کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی؟ اس نے بآواز بلند سوچا۔ خدا بخش بس کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے سونو کو پیار کر کے گود سے اتارا، چاقو بند کر کے کرتے کی جیب میں ڈالا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ باقی کیری اس نے پانی میں اچھال دی تھی۔ وہ ایک لمحے کو غڑاب سے اندر گئی، ابھری اور پانی کے ساتھ بہہ نکلی۔ میں جاتی ہوں بابا، مگر آپ میرے سونو کا دھیان رکھیے گا۔ دیکھے تو کیسا دبلا ہو گیا ہے۔ دھیان تو بہت رکھتا ہوں بٹیا۔ وہ ندی پھلانگ کر دوسری طرف آ گئی تھی۔ داہنی طرف مڑتے ہی بے تحاشا پھولوں
اور درختوں میں گھرا بڑا سا وائٹ ہاؤس اس کے سامنے تھا۔ اس کی طرز تعمیر دیکھ کر خیال آتا تھا کسی نے اس گھر کو بڑی محبتوں سے بنایا ہے، اور واقعی آغا جی اور ابی نے یہ فارم ہاؤس اور یہ گھر بڑی محنت اور محبت کے ساتھ بنایا تھا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ وہ دونوں بھائی اور پھر ان کے بچے بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ وہ تایا کو آغا جی کہتی تھی اور تائی کو بڑی امی۔ ان کے پاس 2 ہی بچے تھے، زرغام اور سمیرہ، جبکہ خود وہ اکلوتی بیٹی تھی، اور 2 چھوٹے بھائی تھے، غزنی اور خضر۔ اس کی چھوٹی پھپھو بھی بیوقی کے بعد یہی رہتی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا آذر مراد اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر ایسا گیا کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی نہ لوٹا تھا، اور اس خوبصورت گھر کی قسمت میں سب سے بڑا حادثہ اس کی تعمیر کے ٹھیک 2 سال بعد ہی ابی کی وفات کی صورت میں لکھا گیا۔ وہ تب 8ویں کلاس میں تھی۔ اگرچہ آغا جی نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، مگر ابی کی کمی خلا کی صورت اس کے وجود میں گھر کر گئی تھی۔ کہو، بڑی امی کے شکنجے میں پھر سے گردن پھنس گئی ہے؟ اس نے نیچے سے فون کیا تھا۔ جگنو کی بچی، کہاں ہو تم؟ میں بنفس نفیس تم سے مخاطب ہوں۔ یار، امی کہہ رہی ہیں میں کڑی بناؤں۔ اف، میں ہاسٹل سے کیوں واپس آ گئی؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ تمہاری حالت ذات پر رحم کھاتے ہوئے میں اوپر آ رہی ہوں۔ امی مجھے اس سے بھی اوپر پہنچا دیں گی۔ انہوں نے سب سے پہلے تمہاری آمد پر ہی پابندی لگائی ہے۔ اس نے دہائی دی۔ تو پھر کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری؟ اس نے قدرے پرسکون ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور کشن کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ تم صرف ترکیب سمجھا دو۔ جگنو نے ترکیب سمجھائی، پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ بدقسمتی سے جتنی محبت آغا جی اور ابی کے درمیان تھی، وہ محبت و یگانگیت بڑی امی اور امی کے درمیان پیدا نہ ہو سکی۔ دونوں گھروں کا کچن الگ ہو گیا۔ پھپھو کا سامان تو اینیکسی میں تھا، مگر وہ خود یہی رہتی تھی، اور ان کی دونوں بیٹیاں امرین اور سمینہ بھی ہمہ وقت یہی پائی جاتی۔ جگنو، امی کی فہمائشی نگاہوں نے اسے گھورا۔ اس نے جھٹ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ سوری امی، وہ بس وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ کیا بنا رہی ہیں؟ غزنی قیمہ پلاؤ کی فرمائش کر رہا تھا۔ وہ امی کو ہٹا کر خود بنانے لگی۔ امی نے اسے بہت شروع سے گھر کے کاموں کی عادت ڈالی تھی، جبکہ تائی اماں کو اب احساس ہوا تھا۔ تبھی جیسے ہی سمیرہ ہاسٹل سے واپس آتی، بڑی اماں شد و مت سے اسے گھرداری سکھانے میں لگ جاتی، اور وہ اس سے کوسوں دور بھاگتی تھی، سو ہمیشہ جگنو کی مدد لیتی۔ پچھلی دفعہ بڑی امی سمیرہ کو کڑی کی ترکیب سمجھا کر خود پھپھو کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی، جو سمیرہ کی منتوں پر بنائی جگنو نے تھی۔ اب بڑی امی اس کا ٹیسٹ لینا چاہتی تھی، سو تھوڑی دیر میں اس کا پھر سے فون آ گیا تھا۔ تبھی امرین اور سمینہ آ گئی۔ آہا، قیمہ پلاؤ۔ امی جی، پیچھے ہی غزنی کی دہائی بھی سنائی دی۔ وہ مسکراتی ہوئی سمیرہ سے پوچھنے لگی، کہو بھائی، کیا کنڈیشن ہے؟ میں بیسن بھون رہی ہوں۔ خوب بھونو۔ خوب بھون لیا ہے۔ خوب بھوننے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ سرخ ہو گیا؟ لگتا تو ہے۔ بڑی امی کے چہرے جتنا سرخ کرنا ہے۔ پھر تو نہیں ہوا۔ اس نے معائنہ کرنے کے بعد اطلاع دی۔ حکم صادر ہوا، اور بھونو۔ دوسری طرف ذرا دیر کو خاموشی چھائی۔ کیا ہوا؟ جگنو نے حیرت سے ریسیور کو دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، وہ جل گیا ہے۔ وہ روحان سی ہو کر چیخی اور ریسیور پٹخ دیا۔ جگنو نے فوراً سے پیشتر اوپر دوڑ لگا دی۔ کچن کے عین سامنے سویٹر ہاتھ میں لیے بڑی امی اونگ رہی تھی۔ براستہ کھڑکی اس نے کچن میں لینڈ کیا تھا، جہاں جلے ہوئے بیسن پر سمیرہ بے آواز آٹھ آنسو بہا رہی تھی۔ احمق! جگنو نے پتیلی سنک میں پٹخی اور دوسری دیگچی اٹھا لی۔ جب بیسن بھننے کے آخری مراحل میں تھا، تبھی بڑی امی کی آنکھ کھل گئی۔ جگنو، تم کب آئیں؟ ابھی بڑی امی۔ یہ سمیرہ چیک کروا رہی تھی۔ اس نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے چمچ سمیرہ کے ہاتھ میں منتقل کیا۔ سمیرہ کو آتا ہے۔ بڑی امی وہیں براجمان ہو گئی تھی۔ جگنو بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر میں اس کی ناک نے بیسن بھننے کی خوشبو محسوس کر لی تھی، جبکہ سمیرہ مزے سے بھونے ہی جا رہی تھی۔ شاید کمبخت کی ناک بند ہے۔ جگنو نے اشاروں کنایوں میں اسے بتانے کی کوشش کی کہ اب وہ لسی ڈال دے۔ جگنو کا اشارہ کچھ ایسا تھا کہ وہ سمجھی آنچ تیز کرنے کا کہہ رہی ہے۔ او گاڈ! جگنو سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ابھی 2 منٹ کے بعد دوسری دیگچی کا بھی ستیہ ناش ہونے والا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی امی نے اس کی بے چینی محسوس کر کے گھورا۔ تب وہ اٹھی، جگ بھر لسی دیگچی میں انڈیل کر براستہ کھڑکی فرار ہو گئی۔
اب بڑی امی نے جو کچھ کرنا تھا سمیرا کے ساتھ کرنا تھا۔ ٹوکری ہاتھ میں پکڑے وہ انیکسی کے سامنے لگے لیمو کے پیڑ سے لیمو توڑ رہی تھی۔ کھلی کھڑکی میں امرین بیٹھی گپے ہانک رہی تھی۔ یار ایک بارش ہو جائے نا تو جامنوں کا رنگ نکھر آئے۔ جگنو نے پلٹ کر جامنوں کے پیڑ کو دیکھا۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ اس دفعہ زرغام نے بہت دل لگا دیے۔ یونیورسٹی تو بند ہو چکی ہے۔ سمینہ پلیٹ میں فال سے لے کر آ گئی تھی۔ امرین نے اٹھانا چاہا تو فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کھٹے ہیں۔ میں زرغام نہیں ہوں کہ گلا بند ہونے کا خطرہ لاحق ہو۔ امرین نے مٹھی بھر فال سے اٹھا لیے۔ ہاں وہ تو زرغام، تمہیں تو معلوم ہے اس کی میوزک کا شوق، یہاں آ کر اپنی موت آپ مر جاتا ہے، سو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارے۔ یہ میوزک اس کا شوق نہیں، جنون بنتا جا رہا ہے، امرین نے فال سے بھاگتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہتا ہے اپنا البم بنائے گا۔ جگنو نے پنجوں کے بلوچک کر بڑا سا لیمبو توڑا۔ کم آن یار، آگا جی کو پتہ چل گیا نا تو میوزک کا شوق ناک کے رستے باہر نکال دیں گے۔ سمینہ نے سر ہلایا۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اتنی اچھی آواز ہے اس کی اور میوزک کا بہت سینس ہے اسے، وہ ایک دن بڑا سنگر بنے گا اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھی۔ جگنو نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایسے تو مت کہو، تمہیں پتا ہے نا اس کا کتنا بڑا خواب ہے؟ نو ڈیئر، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ اپنے سارے خواب صرف اور صرف تمہیں بتاتا ہے۔ وہ بمائل شرارت تھی۔ جگنو جھیپ گئی، پھر لیمو سے بھری ٹوکری اٹھا کر اندر چل دی، یہ کہتی ہوئی کہ میں شکنجی بنا رہی ہوں، پینی ہو تو آ جاؤ۔ لیمو کے چھلکے سنبھال کر رکھنا، امرین پیچھے سے چلا رہی تھی۔ ان کا کیا کرو گی؟ سمینہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے فیس ماسک بناؤں گی، منہ پر پھٹکار برس رہی ہے، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ بہتی جائے یہ نیا، دور کنارہ کہیں مل جائے گا، بہتی جائے یہ نیا۔ اس کی آواز میں بہتی ندیوں سی روانی تھی۔ ادھر ادھر ٹولیوں میں باتیں کرتے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ بلیک جینز، سفید ٹی شرٹ میں ملبوس وہ نوجوان ہاتھ میں مائک پکڑے بڑے اعتماد کے ساتھ گا رہا تھا، مکمل آہنگ اور سر میں۔ اس کی آواز کا جادو حاضرین کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ یار اس کی آواز واقعی بہت خوبصورت ہے، حماد نے بے اختیار اسے سراہا۔ واقعی بہت اچھا گا رہا ہے، ایک بار فیلڈ میں آ جائے تو سب کے چھکے چھڑا دے، رضا نے کہا۔ اس کی فیملی بہت کنزرویٹو ہے، فنکار کو میراثی سمجھنے والے۔ فہد اور رضا ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے تھے۔ گروپ تو جوائن کر لیا ہے اس نے، قسمت اس کے لیے راستے خود کھول دے گی۔ یہ حماد تھا، اس کا بیسٹ فرینڈ۔ لوگ ونس مور کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ معذرت کر کے مسکراتا ہوا ان کے درمیان سے نکل کر حماد کی سائڈ پر آ گیا۔ ہائی گائز، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دور سے ہاتھ ہلایا۔ مدھم روشنیاں اس کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ تبھی ایک چنچل سی لڑکی نے اسے روک لیا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، آپ ٹی وی پر کیوں نہیں گاتے؟ آپ نے کہا ہے تو اب ضرور گاؤں گا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ارد گرد رقصہ روشنیوں سے زیادہ جگمگاہٹیں تھی۔ وہ لڑکی شرما سی گئی۔ یار یہ لڑکیاں شرماتی ہوئی کس قدر پیاری لگتی ہیں۔ وہ قریب آیا تو حماد کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنیاں ایک عکس بنانے لگی تھی۔ لڑکیاں لڑتی جھگڑتی بھی بہت اچھی لگتی ہیں، وہ حماد کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولا تھا۔ حماد آگہی کے ساتھ، جبکہ باقی دونوں لا علمی سے مسکرا دیے تھے۔ آج تو تم نے کمال کر دیا، سبھی کہہ رہے تھے۔ وہ تفاخر سے مسکرا رہا تھا۔ چلو کہیں چلتے ہیں، وہ چپکے سے فنکشن سے کھسک آئے تھے۔ رات کا حسن دیکھنا ہو تو آدھی رات کی خاموشی میں سفر کرو، رات آپ کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ وہ تینوں سنسان سڑکوں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مائی ڈریم کمز ٹرو گاتے رہے۔ اوائل اگست کا ادھورا چاند آسمان کے عین وسط میں استادہ تھا، ستارے مدھم مدھم اور ہوا ٹھہری ٹھہری سی تھی۔ سنو، جب تم فیمس ہو جاؤ گے کیا تب بھی یوں رات کی باہوں میں باہیں ڈال کر خود کو گاتے ہوئے سنو گے؟ جب وہ تھک کر سنوبر کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، حماد نے اچانک پوچھا تھا۔ رات دھیرے سے مسکرائی تھی کہ اس کے اندھیرے سپنے میں ان گنت گیتوں کی بازگشت گونجنے لگی تھی، جنہیں گنگنانے والے پھر کبھی یہاں نہیں آتے۔ زرغام دور جاتے فہد اور رضا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں گا؟ ہاں، اور میں نے سنا ہے شہرت قیمت بھی مانگتی ہے۔ میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر مسکرا دیا تھا جب حماد کی نگاہیں ادھورے چاند پر جمی ہوئی تھی۔
ہائے ہائے گرمی ہے کہ مانو آگ برس رہی ہے۔ چھمک چھلو آگے آگے تھی اور پیچھے پیچھے اس کا پراندہ چھٹک رہا تھا۔ سبز ریشمی سوٹ پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ تم جلدی سے چولہا بھر کے ہنڈیا چڑھا دو۔ سمیرہ اپنے لیے موٹے موٹے آلو بخارے الگ کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں اس سال اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے۔ وہ قالین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ جہنم کا دروازہ کھل گیا ہے، امرین نے کہا تو سمینہ اسے لتاڑنے لگی۔ تم بھی کوئی ڈھنگ کا کپڑا پہن لیا کرو، یہ ریشمی سوٹ اس موسم میں پہننے کے ہوتے ہیں کیا؟ تو کب پہنوں گی؟ ابھی نئی نئی تو میری شادی ہوئی ہے، وہ تنک کر بولی۔ تبھی بڑی امی آ گئیں اور لگی لتاڑنے۔ چھمک چھلو تیزی سے اٹھی اور جھاڑو اٹھا کر اوپر چڑھ گئی۔ جگنو بورڈ سی ہو کر اٹھ گئی تھی۔ میں باغ میں جا رہی ہوں، ظاہر ہے اس دوپہر میں تمہارا ہی دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ سمینہ نے منہ بنایا تھا۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر آلو بخارے کھائیں گے اور ڈائجسٹ پڑھیں گے، سمیرہ نے کہا۔ پھر امرین سے پوچھنے لگی، آج ساون کی کون سی تاریخ ہے؟ ابھی تک بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ جگنو سر جھٹک کر باغ کی طرف نکل آئی۔ کچھ دیر ندی کے کنارے پھول چننے کے بعد وہ سونو کو ڈھونڈنے لگی۔ سونو ملا تو اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ صبح سے اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ زرغام بری طرح یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، آغا جان نے اسے بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ سونو چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے کان کے پاس سے سبز طوطا پھڑپھڑا کر اڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس پھڑپھڑاہٹ میں اس نے کوئی اور آواز بھی سنی تھی، مگر بھری دوپہر میں پرندوں کی چہکاریں تھیں جو کبھی کبھی ابھرتی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر سونو کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی گٹار کی مدھم سر فضا میں بکھرنے لگے تھے۔ زرغام صہیب، اس نے ہونٹوں کو بے آواز جنبش دی، پھر سونو کو اتار کر بھاگی۔ اس کی مخصوص جگہ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پاؤں گٹار کے ردھم کے ساتھ حرکت میں تھے۔ گٹار سینے پر دھرا تھا، ایک بازو موڑ کر تکیہ بنائے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں گٹار کی تاروں کو چھو رہی تھیں۔ زرغام، تم کب آئے؟ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ انداز میں وارفتگی بے تابی چھلک رہی تھی۔ زرغام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بدستور گاتا رہا۔ تیرے چہرے پر لکھا ہے ایک اجالا خوابوں جیسا، تجھ کو پڑھوں تو مجھ پر برسے رنگ گلابوں جیسا۔ جگنو نے ذرا جھک کر بہتی ندی میں سے چلو بھر پانی لیا اور چھپاک سے اس کے منہ پر دے مارا۔ او نو! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اب آئے ہوش ٹھکانے؟ یہ بتاؤ غائب کہاں تھے اور آئے کب ہو؟ سمیرہ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ زرغام آستین سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ آج صبح ہی آیا ہوں، سمیرہ کو منع کیا تھا، تم سے یہاں ملنا چاہتا تھا۔ اس نے باقی سوال گول مول کر دیے، پھر ایک دم پرجوش سا ہو کر بولا، جگنو، میں نے ایک نئی دھن بنائی ہے، تمہیں سناؤں؟ ہاں سناؤ، وہ مسکرا دی۔ اس کے ذہن میں کبھی نہیں آتا تھا کہ زرغام نے کبھی پہلے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ کیسی ہے، کیا کرتی رہی ہے۔ شاید بعض رشتے ان سب سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اسے تو صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ اس کے لیے اتنی اہم ہے کہ وہ اپنی ہر نئی دھن، نئی شاعری سب سے پہلے اسے سناتا تھا۔ پھر نہ جانے کب تک وہ دونوں وہیں بیٹھے نئی دھن ڈسکس کرتے رہے تھے۔ اس کی بے قرار نگاہیں ابتہاج فارم ہاؤس کے بورڈ پر ٹک گئی تھی۔ دور دور تک آموں کے درخت قطار در قطار نظر آ رہے تھے۔ وہ ندی کے چھوٹے پل پر کھڑا تھا اور ندی بل کھا کر باغ میں داخل ہو رہی تھی۔ فضا میں سکوت تھا جس میں خوشگواریت بہتی تھی۔ فضا میں ڈولتی خوشبو میں اپنائیت سی تھی۔ اس نے پرسکون ہو کر اپنے پیروں سے طویل مسافت کی گرد جھاڑی۔ 7 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، محض تصویریں اور فون سے ہی تو ماں اور بہنوں کی دل کی تسکین نہیں ہو سکتی تھی۔ باغ کے پچھلے کونے سے کالی گھٹا جھوم کر اٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں مڑا توڑا اخبار سیدھا کیا۔ اس کی نگاہ تاریخ پر جم گئی۔ آج ساون کی 4 تاریخ تھی۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر اپنی مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ یوں لگا جیسے کچی زمین پر تازہ تازہ ہل چلایا گیا ہو اور سوندھی مٹی میں کسان کے پسینے کی مہک شامل ہو۔ اپنی زمین، اپنا آسمان، اپنا سورج اور اپنا ساون، یہ 7 برس کیا میں نے خلا میں گزارے ہیں؟ وہ متحیر سا سوچ رہا تھا۔ ایک بے قرار بوند بادل سے ہاتھ چھڑا کر زمین پر آ گری تھی۔ اسے اس سفید گھر میں ہونے والی ہلچل یاد آنے لگی۔ تائی جان بوکھلا اٹھتی تھی۔ ارے سکینہ، ذرا بھاگ کر جاؤ، میں نے اچار کی پھانکیں سوکھنے کو ڈلوائی تھی۔ امرین کو دھلے ہوئے کپڑے یاد آ جاتی۔
सीढ़ियों की तरफ भागती हुई छोटी ताई चिल्लाती, अरे वो कुर्सियां, वो पलंग। जरगाम ऐसे में हमेशा घर से बाहर खिसकने की कोशिश करता। उसे बरसती बारिश में नदी में डुबकियां खाने में बड़ा मजा आता था, मगर ये सावन के बादल थे, इतना मौका ही कहाँ देते थे। इधर आए और उधर जल थल कर गए। लड़कियां बेताब होने लगती, दिल बारिश में भीगने को मचलने लगती। जामुन के दरख्त पर पींग पड़ जाती, भीगे आंचल फजा में लहरा कर रंगों की धनक सी बिखेर देते। ऊंचा, खूब ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश मन में हलकोरे लेने लगती तो पींग तेज से तेज तर होने लगती, जैसे एक पल को आसमान छुआना हो। सुमैरा को इस मौसम में भीगते हुए फाल से तोड़ना अच्छा लगता था। गजनी और खजर जामुन के पेड़ पर चढ़कर शाखों को हिलकोरे देते। जुगनू भाग भाग कर जामुन इकट्ठी करती और लापरवाही से अपने आंचल में जमा करती जाती। मुंह भी चलता रहता, हाथ, होंठ, दांत, दुपट्टा सब जामनी हो जाते। अम्मी डांटती जाती, वो मज़े से जामने खाती रहती। उसके और जरगाम के दरमियान आम खाने का मुकाबला होता। जुगनू हमेशा जरगाम का साथ देती और सुमैरा अमरीन उसका। मुकाबला हमेशा वो जीत जाता। जुगनू का मन बन जाता। आगा जी और अब्बी आम तुलवा तुलवा कर बराबर सारे रिश्तेदारों में भिजवाते। गरीब गुरबा का हिस्सा निकाला जाता। किचन में कई खुशबुएं मिलजुल कर बाहर निकलती, कई किस्म के पकवान पकते। बारिश के बाद पिकनिक मनाई जाती। चमक छल्लो स्टील की बड़ी सी बाल्टी में चीनी घोलने लगती। लीमू निचोड़ते निचोड़ते वो सावन के गीत गुनगुनाती। अम्मा, मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया। बेटी, तेरा बाबा तो बुढ़ा है, बुढ़ा खूसट। जरगाम उसका रिदम तोड़ देता। वो एक पल को उसे घूरती, फिर बरसती बारिश को देखकर मगमूम हो जाती। इन अमीर ज़ादों के लिए बारिश एक खेल है। उधर अब्बा ने कच्चे कोठी की लिपाई भी नहीं की होगी। उसका दिल गांव की कच्चे कोठी की टपकती छत में अटक जाता था। स्याह बादल गरजे, फिर तड़प कर बरस गए। वो वहीं खड़ा अपने तन मन को भीगता महसूस करता रहा। बादल, हवा, खुशबू, बारिश और मौसम अजल से कायनात के बासी हैं, मगर इन 7 सालों में ये कभी मुझसे मिलने नहीं आए। लगता ही नहीं आज से कबल ये बादल कभी यूं झूम कर आए भी होंगे, ये बारिश कभी बरसी भी होगी। शायद नहीं। ये मिट्टी सिर्फ मेरे लिए महकी है, ये हवा सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाती है। उसके अंदर एक सरखुशी का एहसास सर उठाने लगा। कदम एक उमंग के साथ आगे बढ़े थे। आ गया, आ गया, अरे जरा भागो। अफ्ताह खिजा पुप्पो लपक कर अंदर आई। इधर उधर लुढ़की हुई मखलूक में हलचल मच गई। कौन आ गया? अमरीन ने तेजी से उठकर इधर उधर हाथ मारकर दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की, फिर जो भी हाथ लगा उसे खींच लिया। जवाबन हाय की आवाजें एक तवातर से उभरी थी। मालूम हुआ दुपट्टा समीना की गर्दन के गिर्द लिपटा था। सुमैरा ने फौरन से पेशतर बाथरूम में दौड़ लगा दी थी कि वो इस वक्त भंगन से बदतर होलिये में थी और किसी भी मेहमान को रिसीव करने के लिए कतअन नामौजू होलिये में थी। मगर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, सो नाक टकराकर वापस आ गई। ये तुम लोगों को क्या हुआ है? फुप्पो झुंझलाई। कौन आ गया इस वक्त? सुमैरा ने हाथ मार मार कर अपने बिखरे होलिये को समेटने की कोशिश की। बादल आए हैं, बारिश आने वाली है, उठकर बिखरी हुई चीजें समेटो। उन्होंने भुन्नाकर हुक्म सादिर किया। हाय अल्लाह, बादल आ रहे हैं। उन तीनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। उफ, ये लड़कियां। फुप्पो ने माथे पर हाथ मारा, फिर जुगनू की तरफ पलटी, जो कमरे की बंद खिड़कियां खोल रही थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम ही समेट लो। फुप्पो ने कहा तो वो लाड से बोली, चमक छल्लो से कहिए ना। जरा सी देर में मालूम हुआ चमक छल्लो जामन के दरख्त पर पींगे डाल रही है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। फुप्पो बड़बड़ाई थी, फिर डांट डांट कर अहकामात सादिर करने लगी। इस डांट में बड़ी अम्मी भी शामिल हो गई थी। ऊदे ऊदे बादल आसमान के एक कोने से उमड़े चले आ रहे थे। बस एक पल में सारा आसमान उनकी गिरफ्त में था। सूरज पर जरा सा स्याह बादलों का पर्दा पड़ा और दिन में शाम का समा हो गया। घंघोर घटाओं ने पल में सारा मंजर ही बदल डाला था। किसी को मोहलत ही ना थी। अमरीन ग्रिल पर डाले कपड़े उतारने ऊपर चढ़ी थी। बड़ी अम्मी जामन के साए में पड़ा अपना तख्त उठाने की सही कर रही थी। बस एक पल में बादल गरजे और जमीन की प्यास तड़क गई। हर तरफ जलथल हो गया। वो सब की सब पागलों की तरह खेलने और शोर मचाने लगी। गस्नी और खजर हस्बे मामूल जामन के दरख्त पर चढ़कर हिलकोरे देने लगे। जुगनू ने टोकरी उठाई और जामने इकट्ठी करने लगी। कोई मुझे झूला दे दो, चमक छल्लो चीख रही थी। ऊपर गिटार से एक नई धुन उभरने लगी थी।
جگنو نے سر اٹھا کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ چلو میں دیتی ہوں۔ سمیرا اسے پینگ دینے لگی تھی تو ملازمہ مگر بچپن کا ساتھ تھا، شادی بھی اسی فارم ہاؤس کی ایک ملازم سے ہوئی تھی، سو ہمیشہ کے لیے اسی گھر کی مکین ہو گئی۔ سمیرا اسے زور زور سے جھولا دے رہی تھی، وہ پینگ پر کھڑی ہو گئی۔ کم بخت گر جاؤ گی، امرین نے ڈانٹا۔ نا جی کبھی بھی نہیں، وہ ہواؤں میں تھی، بڑے یقین سے بولی۔ وہ جسم کو کبھی ڈھیلا چھوڑ کر کبھی اکڑا کر اب خود ہی پینگ بڑھا رہی تھی، ایک پل میں جیسے بادلوں کو چھو آتی تھی۔ وہ ساری دم بخود برستی بارش میں اس کی کرتب دیکھ رہی تھی۔ توبہ کتنی ماہر ہے، سمیرا کی آنکھیں نکل آئی تھی۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ ڈرپوک سی سمینہ کا دل اس کے ہر چکر پر اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ میں نہیں لوں گی جھولے۔ اللہ، اتنی مہارت، اسے تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے۔ دیکھو جی اب اور تیز، پینگ اوپر جاتی، پھر نیچے آتی، پھر نیچے، پھر اوپر۔ اگلی بار پینگ اوپر گئی، واپس آئی تو خالی تھی۔ یا الہی، غزنی اور خضر اور عمر، آسمان پر پھر ہائے ہائے کرتی چمک چمک چھلوں کو زمین پر دریافت کیا تھا۔ ہائے میری ٹانگ، نہیں تیز لو اور تیز لو۔ غزنی اور خضر چھیڑ رہے تھے، وہ تینوں اس کو گھسیٹ کر اندر لے گئیں۔ امی اور پھپھو مل کر پکوان تلنے لگی تھی۔ میں کچن میں رول بناتی ہوں، امرین بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہر بندہ ایک ایک ڈش بنائے گا، سمیرا نے اعلان کیا تھا۔ غزنی اور خضر نے بھنا کر اسے دیکھا اور تنک کر بولے، کیوں، بندوں کا کیا قصور ہے، ہم تو نہیں بنائیں گے۔ اوہو، میرا مطلب ہے، سمیرا نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے ڈش تو یہ ہے، جگنو نے جامنوں سے بھری ٹوکری لہرائی۔ بکو نہیں، تم قیمہ بریانی بناؤ گی، وہ تو امی بنا رہی ہے، جگنو نے کہا اور دو دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر آ گئی۔ زرغام، یہ کیا حرکت ہے، اتنے اچھے موسم میں تم کمرے میں بند ہو۔ زرغام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر سے باہر جھانکنے لگا۔ کھلی کھڑکی میں دور تک پھیلے کھیتوں کا سرسبز منظر اور برستی بارش، جھومتے درخت اور ان کے درمیان جھانکتے کچے پکے مکان، ان بوندوں کی چھم چھم سے ایک نئی دھن کشید کر رہا ہوں۔ اس نے دھیرے سے گٹار کے تاروں پر ہاتھ مارا تھا، کمرے میں سر سے بکھر گئے۔ زرغام چلو نیچے، ہم تم سے بہت سے گیت سنیں گے۔ نہیں جگنو، آغا جی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گٹار سمیت باہر پھینکوا دیں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ تو کب تک چھپاؤ گے ان سے؟ تم اسے اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہو اور آغا جی تمہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوگا تو آؤ نیچے چلتے ہیں۔ وہ گٹار الماری میں بند کر کے اس کے ساتھ نیچے آ گیا، جہاں سب کے سب ڈھیر سارے آموں کے ساتھ انصاف کر رہے تھے، جبکہ خضر انہیں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ دیکھو، ہم سب انتہائی مہذب اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مگر کوئی بھی اس کی بات پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ وہ سب ہنس رہے تھے، آم کھا رہے تھے اور چمک چھلوں سے ٹپے سن رہے تھے۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ جھلاتے ہوئے گا رہی تھی، تبھی اس کی نگاہ کھڑکی سے باہر گئی۔ بھیکا ککڑ بنی رہتے، کاسنی دوپٹے والیے، تمہیں کوئی اور دوپٹہ نہیں ملتا؟ کاسنی دوپٹہ اوڑھے سمیرا نے دھپ اس کے کندھے پر رسید کی۔ او جی، مہمان آئے ہیں۔ مہمان؟ ایک بار پھر بھگدڑ مچ گئی۔ گھبراہٹ پہ سمینہ کے ہاتھ سے گٹلی چھوٹ کر امرین کی گود میں جا گری۔ سمیرا آموں والی ٹوکری اٹھا کر کچن میں فرار ہو گئی تھی۔ جگنو نے تیزی سے چھلکے اٹھا کر ٹوکری میں ڈالنا چاہے، پھر دروازے میں کھڑے اس شخص کو دیکھ کر ڈھٹائی سے مسکرائی، پھر چھلکے وہیں چھوڑ کر آموں سے سنے ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ غزنی نے اپنے پاؤں کے پاس لڑک آنے والی گٹلی کو کمال مہارت سے کرسی کے نیچے کک لگائی تھی۔ کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ آنے والے کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ جاگی۔ آذر بھائی! امرین اور سمینہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور دوسرے ہی پل وہ اس کی گلے لگی دھواں دھار رو رہی تھی۔ ارے اب تو میں آ گیا ہوں، اس نے پیار سے دونوں کے سر تھپتھپائے تھے۔ اسی لیے تو رو رہی ہیں۔ جگنو کی زبان پھسلی۔ آذر نے ایک پل کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید چوڑی دار پاجامے، کرتے اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ کھڑی تھی۔ ہونٹوں کے گوشوں پر شریر سا تبسم مچل رہا تھا۔ آذر کو وہ اپنی 7 سالہ تلاش کا حاصل لگی تھی۔ تم جگنو ہو نا؟ ہائے، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے یقین سے کہا۔ جگنو نے ذرا ٹھٹک کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر آموں سے سنے ہاتھوں کے ساتھ گرم جوشی سے مسافہ کیا تھا۔ آذر گھر کیا آیا؟ پھپھو کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ امرین اور سمینہ اڑی اڑی پھرتی۔ جی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا، ورنہ اب تک وہ سب کچھ تنہا ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے سٹڈیز کے لیے گیا تھا،
پھر وہیں جاب کرنے لگا، مگر 7 سال بعد ہی اکتا کر یہاں بھاگ آیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ میچور اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس دن وہ سبھی باغ کی سیر کو نکل آئے تھے۔ ادھر ادھر بھاگتے سونو کو جگنو نے گود میں اٹھا لیا۔ زرغام گٹار کے بغیر ادھورا ادھورا سا لگ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیے آذر بھائی، آپ اتنے عرصے بعد کیوں لوٹے؟ سمیرا نے اچانک پوچھا۔ بس نیا نیا دنیا دیکھنے کا شوق تھا اور ملک سے باہر جانے کا پہلا موقع، سوچا اتنی جلدی لوٹ گیا تو پابند ہو جاؤں گا۔ تو واپس آنے کا خیال کیسے آیا؟ بس یہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، کسانوں کے بیٹے، ان کا اپنی مٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اکتا گیا تھا، یہاں کی مٹی پکارنے لگی تو بھاگ کر آ گیا۔ مدھم خاموشی میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازوں کے ساتھ کوئل کی کوک بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ ذرا خاموش ہو کر اسے سننے لگا، پھر مسکرا دیا۔ یہ آواز مجھے بار بار پکارتی تھی، واپس لوٹ آؤ، وہ تمہارا اصل نہیں ہے، اور آج لگتا ہے یہ صرف میرے لیے بول رہی ہے، مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ آپ یقین کر لیں یہ صرف آپ کو ہی پکار رہی ہے، سمینا نے ہنس کر کہا تھا، پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگی، آذر بھیا سچ سچ بتائیے، آپ نے وہاں شادی تو نہیں کر لی تھی؟ ارے نہیں بھائی، جوتے کھانے تھے کیا آغا جی سے؟ ویسے بھی کوئی آئیڈیل لڑکی ملی ہی نہیں۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ ریلیکس موڈ میں چل رہا تھا۔ آپ بھی آئیڈلزم کا شکار ہو گئے؟ جگنو نے اچانک کہا۔ آذر نے یوں ہی ذرا سا پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا تم بھی؟ نہیں بھائی، میں اس پر یقین نہیں رکھتی، وہ کندھے اچکا کر سونو کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بھائی، اس کو تو جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر سب قبول ہے۔ امرین زرغام کی طرف دیکھ کر شرارت سے ہنسی تھی۔ مطلب؟ آذر نے ٹھٹک کر پوچھا۔ شریف بچی ہے، والدین جہاں کہیں گے چپ چاپ سر جھکا دے گی۔ سمیرا کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ اب ایسی بھی موم کی گڑیا نہیں ہوں، جگنو چڑ گئی۔ اچھا اگر انہوں نے، امرین اس کے کان میں گھسی۔ جواباً جگنو نے ایک دھپ رسید کی تھی۔ زرغام سمیت سبھی کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ آذر نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہ سب ندی کے کنارے پہنچ گئے تھے، سو دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ زرغام، تم کیا کرتے ہو آج کل؟ آذر نے قدرے خاموش بیٹھے زرغام کو دیکھا تھا۔ یہ آج کل میوزک فرماتے ہیں، سمینا نے بتایا۔ آذر کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ انہیں چلتی ہوئی ہواؤں، کوئلوں کی صداؤں، بہتے جھرنوں اور بارش کے رمجھم میں سر بہتے سنائی دیتے ہیں۔ یہ یہاں کیچ کرتے ہیں اور گیتوں میں ڈھال دیتے ہیں، اور آغا جی سے ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں، امرین نے بتایا۔ مگر وہ انجینئرنگ، وہ بھی پارٹ ٹائم جاری ہے۔ امرین، زرغام نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ تو خواہ بولے جا رہی ہے۔ آذر بھائی، زرغام بہت اچھا سنگر ہے اور یہ اپنا کیسٹ بنانا چاہتا ہے، جگنو نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آغا جی سپورٹ نہیں کر رہے؟ آذر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ آپ وطن سے باہر گئے تھے، آغا جی نہیں، ابھی تک تو سب کچھ چھپ چھپا کر ہی جاری ہے۔ جس دن انہیں خبر ہو گئی، اسی دن زرغام نے گردن پر چھری پھرنے کا اشارہ کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارا البم آ جائے، لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے تو آغا جی بھی راضی ہو جائیں گے، جگنو نے گویا تسلی دی۔ زرغام ہنس دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس گھر میں صرف جگنو مجھے سپورٹ کر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ جو میرا گٹار ہے اس پر بھی آدھے پیسے جگنو سے ادھار لیے تھے، جو تاحال واپس نہیں ہوئے، سمیرا نے لقمہ دیا۔ مجھے چاہیے بھی نہیں، جگنو نے کہا۔ ہاں، ایک ہی بار میں واپس لے گی، سمینا نے کہا تو وہ سب کے سب پھر ہنس دیے۔ جگنو نے بری طرح گھور رہی تھی۔ آذر الجھن آمیز انداز میں انہیں دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا ساون ہوں، بیتا تو لوٹ آؤں گا، ایک آشا من میں جگاؤں گا، تیرے من کو بھی مہکاؤں گا، ذرا اپنے من میں جھانکو، میں تمہارا ساون ہوں۔ گٹار کے تار ذرا سا ارتعاش پھیلاتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی مدھم آواز کا طلسم دھیرے سے سارے منظر پر چھا گیا۔ سرمئی بادل جھکے جھکے سے تھے اور ندی کا پانی ٹھہرا ٹھہرا۔ ہوا دم بخود تھی، جیسے کسی گوری نے سکھیوں کی قلقل بہتی ہنسی کے درمیان اپنے ساجن کی پکار سن لی ہو۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی ندی کی ساکت سطح پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے عالم خواب میں لگی۔ کیسا لگا؟ اس کی آواز نے گویا سارا طلسم بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ طویل سانس لے کر سیدھی ہوئی، پھر بے اختیار سراہتے ہوئے بولی،
فینٹاسٹک، بہت خوبصورت، جگنو کا کہنا گویا سند تھا۔ وہ طمانیت سے مسکرایا۔ جانتی ہو یہ گیت کیسے ہوا؟ وہ یوں ہی پیچھے کو دراز ہو گیا تھا، دونوں بازو سر کے نیچے رکھ لیے تھے، گٹار اس کے پہلو میں پیاری محبوبہ کی طرح پڑا تھا، اور نگاہوں کے سامنے گھنے درختوں میں سے ہوا کی رت پر سوار بادل ذرا ذرا سے جھک رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئل تڑپ کر کوکتی تھی۔ فضا میں آموں کی سبز خوشبو گھلی ملی سی تھی۔ جگنو نے پوچھا نہیں۔ ندی کے کنارے کھلے چھوٹے چھوٹے خوردرو پھول توڑ توڑ کر ندی میں بہاتی رہی۔ رات اچانک آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ جس پل میری آنکھ کھلی، میرے اندر بس ایک احساس جاگا تھا، میں تم سے دور ہوں، بہت دور۔ شاید کوئی خواب دیکھا تھا میں نے، مجھے لگا تم مجھے پکارتی ہو۔ میرا دل چاہا میں بھاگ کر جاؤں اور تمہارے کمرے میں تمہاری موجودگی کا یقین کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جیسے اپنی کیفیت کو پھر سے اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا ہو۔ جگنو متحیر گم سی اسے سن رہی تھی۔ اس پل میری کیفیت بہت عجیب سی تھی۔ میں رونا چاہتا تھا مگر رو نہیں سکتا تھا۔ مرد تھا نا، ایک لڑکی کے لیے روتا اچھا لگتا۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنسیا۔ جگنو نے پلٹ کر قدرے خفکی سے اسے دیکھا۔ وہ نہ جانے کے سوچ میں کھو گیا تھا۔ یہ کھو دینے کا احساس بہت اذیت ناک تھا، بہت۔ وہ اس اذیت کو عرصہ نو محسوس کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ میں اٹھ بیٹھا اور قطرہ قطرہ گرتی بوندوں سے دھن کشید کرنے لگا۔ پھر میں نے ایک گیت لکھا تمہارے لیے جگنو۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے تم سے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تم جانتی ہو نا میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ اس کی بےتاب نگاہیں جگنو کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ محبت کبھی بھی لفظوں کی بے ساکھیاں استعمال نہیں کرتی زرغام، میں جانتی ہوں، میں ازل سے جانتی ہوں۔ اور تم پاگل ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کپڑے جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہاں، رات تو مجھے بھی شک ہوا تھا۔ بھول جاؤ رات کو، ہمارے درمیان کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، ہماری تقدیر کا فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ وہ دونوں پر یقین انداز میں مسکرائے تھے۔ ہوا ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وقت کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ محبت ہمیشہ خوشگمان کیوں ہوتی ہے؟ خوشگوار شام کے سائے جامن کے درخت سے لپٹے تھے۔ افق کے کناروں سے شفق پھوٹ رہی تھی۔ آسمان کی بے کرم وسعتیں پرندوں کی بولیوں اور پروں کی پھڑپڑاہٹوں سے بھر گئی تھی۔ امرین اور سمینہ آنگن کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولتے کچن میں مصروف تھی۔ سمیرہ ابھی ابھی بڑوں سے ڈھیر ساری ڈانٹ کھا کر جاگی تھی اور اب کسل مندی سے کوریڈور میں دھری کرسی پر نیم دراز تھی۔ جگنو کیاریوں میں سے پودینہ چن رہی تھی کہ آغا جی کے لیے چٹنی بنانی تھی۔ چمک چلو آذر کے لیے شکنجی بنا رہی تھی، اور وہ بڑے بڑے پایوں والے نواڑی پلنگ پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پھپھو کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، اور کبھی کبھی اچٹتی سی نظر پودینہ توڑتی جگنو پر بھی ڈال لیتا، جو نہ جانے کے سوچ میں مگن سی کبھی اٹھتی کبھی جھکتی۔ ہمیشہ کی طرح سفید پجامے اور اورنج کڑھائی والے کرتے دوپٹے میں ملبوس سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ بائیں کلائی میں 6 اورنج چوڑیاں باہر دکھا رہی تھیں۔ تبھی بڑی امی بڑبڑاتی ہوئی آ گئیں۔ میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ کس لڑکے کا؟ آذر اٹھ بیٹھا۔ وہ سر پکڑ کر پھپھو کے پاس ڈھیر ہو گئی تھی۔ یہ زرغام پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے، گھر کو ہاسٹل اور ہاسٹل کو گھر سمجھ رکھا ہے۔ وہ تپی ہوئی تھی۔ جگنو نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر انہیں دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گئی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ صبح سے نظر ہی نہیں آیا۔ آذر نے پوچھا۔ چلا گیا ہے ہاسٹل، بغیر بتائے، چپکے سے کھسک گیا۔ یہ جگنو کو بتا کر گیا تھا کہ بعد میں بتا دینا۔ اب میں اس کے آغا جی کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بھی محض اتفاق تھا، جب جگنو اسے ناشتے کے لیے بلانے گئی تو وہ سامان پیک کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیرت بجا تھی۔ دنگل۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ ہاسٹل۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس نے بھنا کر فتویٰ جاری کیا۔ وہ جگنو کی حالت دیکھ کر ہنس دیا۔ شرٹ گول مول کر کے بیگ میں ٹھوسنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجبوری ہے، میں یہاں رہ کر کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس وقت ویسے بھی آغا جان کی توجہ آذر کی طرف زیادہ ہے۔ میں آرام سے وہاں کچھ میوزک پر کام کر لوں گا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آغا جی نے پوچھا تو کیا جواب دو گے؟ یہاں رہ کر پڑھائی نہیں ہوتی، ایگزامز نزدیک ہے،
اس نے گٹار کو چھیڑتے ہوئے آرام سے کہا۔ ویسے بھی انہیں امی رام کر لیں گی۔ تم نے ان کو بتا دیا؟ وہ بیگ کندھے پر چڑھا کر دوسرے ہاتھ میں گٹار سنبھالتے ہوئے اس کے قریب رکا تھا۔ انہیں تم بتاؤ گی، وہ مزے سے بولا، میرے جانے کے بعد، ورنہ وہ مجھے روک لیں گی۔ تم بالکل پاگل ہو، وہ بھنا کر بولی تھی۔ ہاں مگر تمہارا، وہ ذرا جھک کر بولا۔ جگنو سٹ پٹا کر کچھ بھی نہ کہہ پائی اور وہ سائڈ سے نکلتا چلا گیا، اور اب بڑی امی پریشان تھی کہ آغا جان کو کیا بتائیں گے، اور وہ اس سب سے بے خبر کوئی نیا گیت تخلیق کر رہا ہوگا۔ جگنو نے سر جھٹک کر سوچا، اور بڑی امی اپنا غصہ آذر کے سامنے نکال رہی تھی۔ سب جانتی ہوں اس کی پڑھائیوں کو، وہ نگوڑا گٹار کندھے سے اتارے تو کتاب نظر آئے نا، ہر پل تو گانے سوچتے ہیں، کسی میراثی کی اولاد نہ ہو تو۔ جگنو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ آذر نے وہ مشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ امی اور پھپھو انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ کسی دن باپ کے ہتھے چڑھ گیا نا تو ناک کے راستے نکلیں گے سارے گانے۔ وہ ہر درجہ غصے میں تھی۔ بڑی امی ذرا سوچے تو، جب زرغام بھائی ٹی وی پر آئیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ کرسی پر اونگتی سمیرا ان کی آواز پر ہوشیار ہوئی۔ رہنے دو، ٹی وی پر بندروں کی طرح اچھل اچھل کر گانے گائے گا، میراثیوں والے کپڑے پہنے گا اور خاندان بھر میں ناک کٹوائے گا۔ انہوں نے ٹی وی پر شاید علی عظمت کا گانا سن لیا تھا۔ بڑی امی وہ ویسے نہیں گاتا، وہ بہت سوبر طریقے سے گاتا ہے، جگنو نے وضاحت کی۔ اب رہنے بھی دو، تم ہی لوگوں نے اسے سر پر چڑھایا ہے۔ ارے کچھ کرنا ہے تو باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے، وہ تنہا کیا کیا دیکھے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم ابھی تک۔ سمیرا بڑبڑائی۔ وہ چمک کر بولی، دنیا کہیں نہیں گئی، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہے، ایک ہمارے بچے کو آفت آ گئی ہے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر جگنو نے پودینہ اٹھایا اور کچن میں چلی آئی۔ آذر نے ایک بازو ان کے کندھے پر پھیلایا اور تسلی دینے لگا۔ فکر کیوں کرتی ہیں آپ؟ آغا جی اکیلے تو نہیں ہیں، میں ہوں نا ان کے پاس، سب سنبھال لوں گا۔ زرغام کو گئے بہت دن گزر گئے تھے، بس ایک ہی بار اس کا فون آیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی البم میں گم تھا۔ انہی دنوں سمیرا کا پرپوزل آ گیا۔ امرین کے منگیتر کو جاب ملی تو وہ لوگ شادی کا تقاضا کرنے لگے۔ آغا جی کسی کام سے لاہور گئے تو وہیں سے زرغام سے ملنے ہاسٹل چلے گئے، اور وہاں انہوں نے زرغام کے کمرے میں انسٹرومنٹس پڑے دیکھے۔ زرغام خود انہیں اپنے سامنے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ آغا جی آگ بگولا ہو گئے۔ انسٹرومنٹس کو تو ٹوٹنا ہی تھا، اس کے دوستوں کی بھی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کی اور اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر میں گویا قیامت آ گئی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں دبک گئی۔ انہوں نے زرغام کے ساتھ ساتھ تائی اماں کو بھی رگید کر ڈالا۔ وہ بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی رہی تھی۔ زرغام نے کچھ بولنا چاہا تو خضر اور غزنی اس کو کھینچ کر لے گئے۔ اس وقت اس کا بولنا قیامت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آذر نے بمشکل آغا جی کو ٹھنڈا کیا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا وہ اپنی خاندانی شرافت و نجابت پر یہ تھپا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر زرغام کو یہی سب کرنا ہے تو بس ختم سمجھے اپنی پڑھائی اور میرے ساتھ زمینیں سنبھالے۔ یہ ناممکن ہے۔ زرغام کو تاؤ آ گیا۔ چپ کر کے بیٹھو، اسی دن کے لیے تو ڈرتی تھی میں۔ بڑی امی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے بری طرح جھڑک دیا۔ تم نے کرنا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا کام ڈھونڈ لیتے۔ امی نے سر پر ہاتھ مار کر گویا اپنی عقل پر ماتم کیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ چوری نہیں کرتا ہوں، ڈاکہ نہیں ڈال رہا، فقط ایک گانا ہی تو گا رہا ہوں، وہ تنک کر بولا تھا۔ لو، میراثیوں والا کام، پھپھو بڑبڑائی تھی۔ کچھ بھی ہو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اوفو، کم از کم اس وقت تو چپ کر جاؤ۔ آغا جی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر کچھ سوچیں گے۔ جگنو جھنجھلا کر بولی تھی۔ بس تم اتنے دن تک کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ دھپ دھپ کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے کئی دن تک گھر میں ٹینشن رہی۔ آغا جی تو زرغام کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کم از کم تب تک جب تک اس کے دماغ سے یہ میراثی اور بھانڈوں والا شوق اتر نہیں جاتا، خواہ اس کے لیے مجھے اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہ توڑنے پڑے۔ انہوں نے با آواز بلند اعلان کیا تھا۔ ہاں ہاں، ایسا ہی آسان ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تنتنا رہا تھا، پھر پرعزم لہجے میں بولا تھا، ہاں توڑ دے ہاتھ پاؤں، گانا میں نے زبان سے گانا ہے۔ آخر میں کب تک یوں گھر میں بیٹھا رہوں؟ آپ بات کریں آغا جی سے۔ زرغام حد سے زیادہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں ماں سے مخاطب تھا۔ بس تم چپ ہی رہو۔ وہ ہر درجے پہ ازار بیٹھی تھی۔ کیوں چپ رہوں؟ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟
وہ تڑق کر بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ بیٹا مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، ادھر باپ ہے تو مجھ پر الزام دھر رہا ہے۔ ان کی جان الگ عذاب میں تھی۔ بیٹا چھوڑو، تم کیا رکھا ہے ان کاموں میں، اپنی پڑھائی مکمل کرو، پھر ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ پھپھو نے گویا اسے لالچ دیا تھا۔ زرغام نے ایک نظر چپ چاپ بیٹھی جگنو پر ڈالی۔ وہ چپ تھی کیونکہ جانتی تھی کہ زرغام میوزک نہیں چھوڑے گا۔ سوری، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کو آغا جی سے بات نہیں کرنی تو مت کریں، میں خود کر لوں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اب یہ نیا فساد برپا کرے گا۔ بڑی امی سر تھام کر رہ گئی تھی۔ کتنا دل چاہتا ہے ہمارے بھائی بھی ٹی وی پر نظر آئیں، لوگ آٹوگراف لینے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرے۔ امرین، وہ ابرار الحق سے زیادہ اچھا گا لیتے ہیں نا؟ سمیرہ نے امرین سے تصدیق چاہی۔ ہاں تو اور کیا، اس نے جھٹ مہر لگا دی۔ ایک تو ان لڑکیوں کو ابرار الحق کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ پھپھو بیزار ہو کر اٹھ گئی تھی۔ جب اس کا گانا آتا ہے تو سب سے پہلے آپ ہی ٹی وی کے سامنے براجمان ہوتی ہیں، سمیرہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ جواباً جو کچھ اس کو سننا پڑا وہ تو باقی سب وہاں سے کھسا کھیلی تھی۔ میں صبح جاؤں گا آغا جی۔ زرغام کا انداز معدب تھا، سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ کہاں؟ آغا جی نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاسٹل۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے لقمہ دیا۔ جو پڑھائی پہلے کر رہا تھا اس پڑھائی کا؟ ان کا لہجہ گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ آذر نے ایک نظر لب کاٹتے زرغام پر ڈالی، پھر بات ٹالنے والے انداز میں بولا تھا، جانے دیجیے نا آغا جی، اب نہیں کرے گا۔ زرغام نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آذر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ زرغام نے ایک نظر آغا جی کے چہرے پر ڈالی، پھر دونوں ہاتھ ٹیبل کے کنارے ٹکا کر آہستگی سے کھڑا ہو گیا۔ میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا آغا جی۔ گھر چھوڑ سکتے ہو؟ آغا جی کا لہجہ بے حد پرسکون تھا۔ زرغام نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر جھٹکے سے پلٹ کر واپس نکل گیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ بڑی امی نے دہائی دی۔ اسے سمجھا دو، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو یہ شوق چھوڑنا پڑے گا۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، اب ہمارے لڑکے میراثیوں کی طرح محفلوں میں گائیں گے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولے تھے۔ اگلے دن جگنو سے ناشتے کے لیے بلانے گئی تو کمرہ خالی تھا، ہر چیز یوں ہی پڑی تھی، بس ایک گٹار غائب تھا، وہ چلا گیا تھا۔ So listeners, this was the end of the میں تمہارا ساون ہوں ایپیسوڈ نمبر 1، اور یہ ناول بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ سن کر پتہ تو چل گیا ہوگا کیونکہ اس کی سٹوری اتنی پیاری سی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے ناول پہلے پڑھ رکھا ہے تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو کافی انجوائے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔